قربانی کے جانور میں ہم بہت ساری کیفیات شرطیں دیکھتے ہیں، دیکھنی بھی چاہیے۔ جی اللہ کا حکم ہے۔ قربانی کرنے والے کے حوالے سے بھی کوئی شرطیں ہیں، اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ اگر دو بنیادی چیزیں بندہ اپنے اندر لے آتا ہے نا قربانی کرتے وقت، سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست، نماز روزہ حج زکوٰۃ کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک عقیدہ درست نہیں ہے، پہلی شرط ہے، اور اس کے بعد اخلاص۔ پھر تیسری جو شرط آتی ہے وہ ہے کہ کوئی بھی عمل جس پر آپ اللہ سے ریوارڈ چاہتے ہیں وہ آپ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے۔ یوں ہی جانور ذبح ہو فوراً اس کا پہلے خون صاف ہو جائے، اس کے بعد جب کھال اتاریں اس کی علائشیں فی الفور وہاں سے اٹھا کے جو جگہ بلدیہ نے مقرر کی ہوئی ہے وہاں تک پہنچائی جائے اور جگہ کو بالکل صاف کر دیا جائے۔ ہم جانور لینے کے بعد جس طریقے سے راستے بند کر دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے اشارتاً بات بھی کی ہے جی کہ ہر بندہ اپنی گلی میں اپنے گھر میں کرتا ہے، راستے بند کر دیتے ہیں، ایک تو یہ ہمارا رویہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حکم ہے کہ آپ قربانی کے لیے خوبصورت جانور لیں، اچھا صحت مند بھی ہو، دیکھنے میں بھی بہت اچھا ہو، یہ ساری بات ہے، لیکن آپ کی انٹینشن جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ والدین قربانی کا جانور اور یہ ساری چیزیں روزہ تکبیرات خود کر رہے ہوتے ہیں لیکن بچوں کو نہیں سکھاتے۔ ویری گڈ پوائنٹ، یہ بات ضرور کرنے والی ہے۔ میں آپ سے بھی اس میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ یہ جو خانوادہ ہے، ابراہیم علیہ السلام، ہاجر علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، کیا تھا یہ خانوادہ؟ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس خاندان کی کیا ادا پسند آئی کہ ان کی ایک ایک حرکت ہمارے لیے رول ماڈل بنا دی گئی؟ اس بارے میں آپ سے سننا چاہوں گا کچھ۔ اس 10 دنوں کی مناسبت سے دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے اس 10 دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں ان کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر شاہ فیض یوتھ فلکس کی جانب سے حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا یہ پوڈ کاسٹ عشرہ ذو الحجہ کی مناسبت سے ہے۔ عشرہ ذو الحجہ میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اس عشرہ کی مدد سے ہم اپنے کردار کی کیسے اصلاح کر سکتے ہیں؟ اس میں غیر حاجی کے لیے کیا برکات پوشیدہ ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کیا ہے؟ کیسے کی جائے؟ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ ان سوالات اور ان جیسے دیگر موضوعات پر آج ہم بات کریں گے۔ ہماری اس پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں ہمارے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالحی مدنی حفظہ اللہ، جو کہ این ای ڈی یونیورسٹی میں HOD بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے حسب معمول شفقت کی ہم پر اور اپنا قیمتی وقت جو ہے اس میں سے ہمیں کچھ وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ قربانی کے حوالے سے ہے جی، تو میں سب سے پہلے آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتے ہیں تاکہ وہ قربانی کو سمجھ سکیں کہ قربانی کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر شاہ فیض الابرار صاحب اور آپ کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موضوع پر اور بر موقع آپ نے اس نشست کا انعقاد کیا اور مجھے چند نکات پر گفتگو کے لیے مدعو کیا۔ اس کے بعد براہ راست اس سوال کے جواب پر آتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جو ہمارے کئی اکابر علماء کرام ایک جملہ کہتے ہیں نا کہ اسلام اپنانے کا مذہب ہے، منانے کا مذہب نہیں ہے۔ ویری گڈ۔ تو انفارچونیٹلی ہم بہت ساری عبادات جو ہے وہ بالکل لاشعوری میں ان کا اجر و ثواب ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ قربانی تو اگر ہم دیکھیں تو اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک رسم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی علماء کرام سارا بیان کرتے ہیں، ہم سن بھی لیتے ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے۔ تو میں اگر اس کو سم اپ کروں تو سادہ لفظوں میں یہ ہے قربانی کا فلسفہ یا مقصد یا غرض و غایت یا ہدف یا پیغام کہ آپ اللہ مالک الملک کے قانون کے سامنے سرنڈر کریں اور اس کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عبور کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہاں آپ کا نفس بھی آئے گا، ٹھیک ہے، آپ کی برادری بھی آئے گی، ٹھیک، آپ کے پڑوس والے بھی آئیں گے، آپ کی جاب کے بھی بعض اوقات معاملات آئیں گے، آپ کا باس بھی بعض اوقات، آپ کے دوست احباب بھی، آپ کے بیوی بچے بھی بعض اوقات آپ سے ایسی ڈیمانڈز کریں گے۔ تو اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کر لینا کہ میرا مالک اللہ ہے، اس کا جہاں حکم آ جائے گا وہاں میں ہر چیز کو قربان کر سکتا ہوں اور مجھے اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ اب اگر ہم اس پر ڈیٹیل پر جائیں تو مجھے پچھلے دنوں ایک عالم دین کی بات سننے کا اتفاق ہوا، بڑے اچھے انداز سے انہوں نے بات کی کہ بھی جانور کی گردن پر چھری چلانے کا مقصد زنا کی خواہش پر چھری چلاؤ، گڈ، چوری کے ارادے پر چھری چلاؤ، ویری گڈ میسج، جھوٹ بولنے کے ارادے پر چھری چلاؤ، غیبت، چغلی، ہر چیز، سود، دھوکہ، میڈ ہے جاپان کو میڈ ان جاپان کر کے بیچنا، میٹر کا ریٹ طے کر کے گز سے ناپ کے دینا، یہ کاروبار میں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ خود جو ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ برا سلوک ہمارا ہوتا ہے، باہر ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر کے اندر تو ایک ایک چیز کو اگر لیا جائے تو پورا جو ادخلوا فی السلم کافہ والا حکم ہے نا، بالکل، بس اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے کا نام یہی قربانی۔ ٹھیک، یعنی میں یہ سمجھا ہوں کہ قربانی کا فلسفہ اصل قربانی کرنے والے کا اپنا کردار ہے جو اسے اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ بالکل صحیح، اپنے اس انداز سے تربیت کے لیے تیار ہو جائے۔ پہلے کوئی کمی رہ گئی ہے تو اب جب قربانی کرنے لگا ہے تو اب اس کو ذرا دوبارہ یاد کر لے اور پھر اپنے آپ کو اس ٹریک پر لے آئے۔ اسی سوال کو میں تھوڑا سا چینج کر کے ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کروں گا۔ جی، ہمیں قربانی کے جانور میں ہم بہت ساری کیفیات، شرطیں دیکھتے ہیں، دیکھنی بھی چاہیے، جی، اللہ کا حکم ہے۔ جی، قربانی کرنے والے کے حوالے سے بھی کوئی شرطیں ہیں، اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، بالکل کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ جانور سے زیادہ اس قربانی کرنے والے بندے میں وہ کوالٹیز اور وہ شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کو کس طرح مانتا ہے۔ گڈ، یعنی توحید سب سے پہلے آ گئی، سب سے پہلے توحید۔ اور میں اکثر و بیشتر کہیں بھی گفتگو ہوتی ہے تو ایک جملہ کہتا ہوں، ایک مرتبہ آ گیا زبان پہ تو اچھا لگا لوگوں کو تو دہراتا ہوں کہ ہم آزاد نہیں ہیں اللہ کے معاملے میں بھی۔ جو بنیادی عقائد ہیں نا اچھے، اللہ کے متعلق بھی وہ عقیدہ رکھنا ہے جو اللہ خود کہتا ہے۔ بالکل ٹھیک، ہم اپنی مرضی سے کوئی نیا عقیدہ لا کے کہ میں اللہ کا کی عظمت ہی ماننا اصل مقصد ہے نا، وہ جی میں جس طرح مان لوں، جس طرح مجھے سمجھ میں آئے، ایسا نہیں کر سکتے ہم۔ تو سب سے پہلے جب ہم باؤنڈ ہیں کہ اپنا عقیدہ درست کریں جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں دیا ہے، اور وہ سب سے پہلی توحید ہے۔ اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے بالکل ٹھیک، تو ساری محنت رائے گا۔ بہت پیاری بات۔ تو پہلی کوالٹی تو یہ ہونی چاہیے۔ دوسری کوالٹی کہ اللہ سے ثواب چاہیے، اللہ سے اس کا ریوارڈ چاہیے تو پھر صرف اللہ کے لیے ہو۔ سنسیئرٹی ہونی چاہیے، فیتھ فلنس ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ ریاکاری اور ان چیزوں سے بالکل دور رہتے ہوئے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور یعنی یہ اگر دو بنیادی چیزیں بندہ اپنے اندر لے آتا ہے نا قربانی کرتے وقت، سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک عقیدہ درست نہیں ہے، پہلی شرط ہے۔ اور اس کے بعد اخلاص۔ پھر تیسری جو شرط آتی ہے وہ ہے کہ کوئی بھی عمل جس پر آپ اللہ سے ریوارڈ چاہتے ہیں
वो आप रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगे। अपनी मर्जी से अपने मौलवी साहब ने कह दिया, अपने मुफ्ती साहब ने कह दिया, जैसे मुझे समझ में आ गया, ये नहीं चल सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम बनकर आए हैं, वो इबादत अल्लाह की होगी लेकिन तरीका रसूलुल्लाह का होगा। ठीक हो गया। कुर्बानी में भी हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, अब तरीका जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया उसके मुताबिक वो सारी शराइत, आदाब, अहकाम उनको मलूज रखते हुए, ये अगर 3 बुनियादी चीज़ें बंदा वो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कर लेता है तो मेरा ख्याल है कि फिर उसका ये अमल बड़ा अजीम अमल हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब, मेरा ये अगला सवाल ये होगा कि कुर्बानी 10 ज़ुल्हिज्जा को हम करते हैं, क्या ये 10 ज़ुल्हिज्जा की तमाम बरक़ात सिर्फ 10 ज़ुल्हिज्जा के दिन की हैं या आगे पीछे इसके प्री कुछ ऐसे मामलात भी हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पे बड़ी ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम समझते हैं कि बस ये 10 दिन जो है वो बस कुर्बानी का ही एक दिन है जिसकी वजह से अल्लाह माशाअल्लाह चंद जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको, ऐसा नहीं है। जो अहादीस हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें इन पूरे 10 दिनों की जो फजीलत बयान की गई है उसमें बहुत सारी इबादत बताई गई हैं, लिहाजा सिर्फ कुर्बानी की हद तक महदूद नहीं है। इससे पहले जान नज़र आते ही जो तकबीरात है, गुड। अब तकबीरात जो है, तकबीरात में सिर्फ वो अल्फाज नहीं है, उस पर बड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह की किब्रियाई बंदा अपनी ज़ुबान से बयान कर रहा है। अल्लाह को हर सुपर ताकत से ऊपर वो समझे कि अल्लाह के सामने कोई बड़ा नहीं है, और अल्लाह के हुक्म के सामने भी मैं किसी दूसरे के हुक्म को प्रेफर नहीं करूँगा। इन एहसासात के साथ वो तकबीरात, उसके बाद इन्हीं अय्याम में सदका खैरात, ठीक हो गया, रोज़े, हैं जी, दीगर अज़कार, कुरान पाक की तिलावत, हैं जी, तबलीग, दूसरों को नसीहत, ये मतलब एक एक नेकी का काम इन 10 दिनों में जो करने की उसकी बड़ी फजीलत है। और वो उसको मतलब है कि इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसन के तहत इसको गनीमत जानते हुए कोशिश करे कि 10 दिन में लग जाए तो इंशाअल्लाह ताला बड़ा अजर कमाएगा अल्लाह ताला। क्या यानी मैं आपकी गुफ्तगू से ये समझाऊँ कि ज़ुल्हिज्जा का चाँद जैसे नज़र आता है वैसे ही वो इन आमाल सालिहा का मतलब है शुरू उनके लिए कमर बस्ता हो जाए, तैयार हो जाए, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है अल-अमलुस्सालिह फीहिन्ना के तहत। तो उसमें आप ये कह रहे हैं कि तकबीरात का एहतमाम किया जाए, रोज़े भी रखे जा सकते हैं, सदका खैरात भी किया जा सकता है, और तिलावत कुरान का एहतमाम किया जाए, और दावत वाले मामलात भी देखे जा सकते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इसी सवाल का अगला जो है वो हिस्सा, कुर्बानी के बाद हम पर क्या फ़राइज़ आयद होते हैं? क्या कुर्बानी हमने कर ली, मामला ख़त्म हो गया, या इसके बाद भी कुछ मामलात ऐसे हैं जिसका शरीयत हमें पाबंद करती है? एक बड़ी अहम बात यह है कि अत्तहूर शत्रुल ईमान भी हम पढ़ते हैं, फिर दूसरी तरफ वो जो सारी अहादीस हैं कि पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए, हाँ जी, रास्ते में कोई तकलीफ़ दे चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ये मगर यहाँ हम बहुत बड़ी कोताही करते हैं कि सारी तैयारी मुकम्मल होती है, बर्तन तक रेडी पड़े होते हैं कुर्बानी के गोश्त के लिए, टोकरे और इस तरह की सारी चीज़ें जिनमें डाल के भेजना है शॉपर, लेकिन जो सबसे पहले करने वाला काम है उसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। वो ये कि जो आलाइशें हैं और जो जानवर का खून बहता है, एक तो शहरी इलाकों में मसला है, ठीक है, घर में जगह नहीं है तो मजबूरन लोग रास्ते में करते हैं। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि अपनी चारदीवारी के अंदर ही करें, वहीं पर सफाई हो, खुद फिर आपको एहसास भी होगा सफाई का। रास्ता आप लोगों का खराब न करें, न रोकें, ठीक है। लेकिन अगर किसी मजबूरी के तहत आप गली में कर रहे हैं, रवाज न बनाए कि हर बंदा गली में करे, मजबूरन अगर गली में कर रहे हैं तो पहले उसका बंदोबस्त करके रखें कि जो ही जानवर ज़िबा हो फौरन उसका पहले खून साफ हो जाए, ठीक हो गया। उसके बाद जब खाल उतारें उसकी आलाइशें फिल फौर वहाँ से
उठा के जो जगह बल्दिया ने मुकर्रर की हुई है वहाँ तक पहुँचाई जाए और जगह को बिल्कुल साफ कर दिया जाए। उसके बाद गोश्त बनाएं और फिर जिनके हिस्से हैं उन तक पहुँचाया जाए। पहला करने वाला काम ये होता है कि सफाई का ख्याल, और इससे आसपास के लोगों को बदबू न जाए, लोगों का रास्ता न रुके। ब्लड पड़ा है, चलता हुए कोई बंदा पाँव स्लिप हो गया, गिर गया, उसको चोट लग गई, तो मतलब एक तरफ हमने ये नेकी की, दूसरी तरफ लोगों को तकलीफ पहुंचा दी, का सबब बन रहे हैं। हजरे अस्वद को चूमना सुन्नत है, इबादत समझ लें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि अगर धींगा मुश्ती हो रही है, लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, तो आप उससे पीछे हटेंगे। तो इससे जो सबक मिलता है कि आपने ईज़ार आसानी से बचना है। अगर आप इबादत को रिवार्डेबल बनाना चाहते हैं तो फिर वो आपकी उस इबादत, सदका खैरात क्यों ना हो, ये कुर्बानी क्यों ना हो, लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अल्लाह को अपनी मखलूक बहुत प्यारी है, गुड पॉइंट। आवाम को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जो आखिरी जुमला कहा ना कि अल्लाह को अपनी मखलूक बहुत प्यारी है, तो मुझे इससे ना एक सवाल और भी आपसे करना मतलब जहन में आ रहा है मेरे। हम जानवर लेने के बाद जिस तरीके से रास्ते बंद कर देते हैं, जैसा कि अभी आपने इशारतन बात भी की है कि हर बंदा अपनी गली में अपने घर में करता है, रास्ते बंद कर देते हैं। एक तो ये हमारा रवैया आ रहा है, एक रवैया हमारे पास रियाकारी का भी बहुत आ रहा है। इन दो बातों पर भी ज़रा कुछ हमारे सामईन को बताइए कि इस्लाम रास्ते बंद करने के हवाले से क्या कहता है, और रियाकारी और कुर्बानी का ज़रा एक दफ़ा फिर इस पर बात कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। देखिए जी, बात यह है कि इसमें अगर हम तफसील में जाएं, चूँकि आपका बड़ा लिमिटेड टाइम है, तो मुतअद्दिद अहादीस कोट की जा सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में सिर्फ बैठने से भी मना फरमा दिया। अब अगर मतलब सतही तौर पे देखें तो बैठने से क्या हो जाएगा, लेकिन बहरहाल लोगों की प्राइवेसी या कोई भी चीज़ जो है मुतासर हो सकती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्तों में बैठने से भी मना फरमा दिया। ये जाए कि रास्ते में तकलीफ दे चीज़ आप रखें। तो एक तो ये है कि रास्ते में आप जानवर अगर बांधते हैं, रास्ता ब्लॉक हो गया, लोगों की गुजरगाह बंद हो गई, या रास्ता मौजूद है मगर जानवर तकलीफ दे सकता है, टांग मार सकता है, सींग मार सकता है, लोगों को तकलीफ पहुंच सकती है, तो ये आप एक इबादत करने के लिए लाए हैं जानवर, लेकिन दूसरी तरफ इबादत से पहले कितने लोगों को आप तकलीफ पहुंचा चुके होंगे। तो इससे अवॉइड करना चाहिए। जानवरों को ऐसी जगह पे बांधें कि जहां लोगों का रास्ता ना रुके, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। दूसरी बात, ये हमारी जानवर खरीदने में, बांधने में, ज़िबा करने में रियाकारी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। इस चीज़ को हमने जो अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात की है कि कुर्बानी करने वाला शख्स जो है अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करे। अगर बंदों से चाहिए ना वाह वाह तो ठीक है, फिर अगर अल्लाह से चाहिए तो फिर अल्लाह के लिए हो, फिर रियाकारी से उसको बचना। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस हदीस में इरशाद फरमाया था ना कि मुझे तुम पर जो बड़ा डर लगा रहता है कि तुम शिर्क असगर, यानी हाँ जी, माइनर पॉलीथीज्म। तो सहाबा कराम हैरान हो गए कि शिर्क तो शिर्क ही होता है, असगर। तो आपने फरमाया हाँ, रियाकारी, दिखलावा। तो अब ठीक है, हुक्म है कि आप कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर लें, अच्छा सेहतमंद भी हो, देखने में भी बहुत अच्छा हो, ये सारी बातें, लेकिन आप की इंटेंशन जो है वो सही होनी चाहिए, वो अल्लाह के लिए होना चाहिए, न कि आवाम को दिखाने के लिए। और कंपटीशन आप रख लें, हैं जी, फलां के इतने बकरे, मेरे भी इतने बकरे, इतना मन का जानवर, मेरा भी इतने मन का जानवर, तो और फिर बाज़ औक़ात बच्चे भी इसरार कर रहे होते हैं। तो ये इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। अगर अल्लाह से अजर चाहिए और अगर उस मकसद के तहत कुर्बानी हो रही है जो शरीयत ने दिया है, तो फिर अपनी इस्तिताअत, जो जायज़ हलाल कमाई उसके अंदर रहते हुए जितना अच्छे से अच्छा आप जानवर ले सकते हैं, वो अल्लाह के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। एक बात मैं ऐड करूँगा कि हमें बिलावजह लोगों की नीयत पे शक भी नहीं करना चाहिए। अगर वो जानवर को इसलिए घुमा फिरा रहे हैं गली में
کہ کھڑے کھڑے وہ تھک جائے گا اور جانور چلنے کا عادی ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا گھمانا چلانا پھرانا اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم دیکھ کر کے وہ جی جانور کو چلا کے لے کے جا رہے ہو، اچھا جی دکھانے کے لیے لے کے جا رہے، تو یہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، اچھا گمان رکھے، مگر وہ بندہ خود اپنے آپ کو جو ہے اس چیز کا خیال کرے اور پابند رکھے کہ اس کے دل میں یہ نہ آئے دکھلاوا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی میں آپ کے ان دونوں تینوں سوالوں کے جو آپ کی جو گفتگو تھی اس میں یہ سمجھاؤں کہ قربانی کا جو معاشرتی پس منظر ہے، سوشل امپیکٹس، وہ ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ بالکل ایک عظیم عبادت ہے یہ، صرف اور صرف محض جانور کی گردن پر چھری پھیرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے جو معاشرتی امور، صفائی، طہارت، لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بننا، راستے بند نہ کرنا اور ریاکاری کا نہ ہونا، یہ سب چیزیں بھی اس میں بطور خاص ضروری ہے۔ کبھی ڈاکٹر صاحب مجھے اگر اجازت دیں تو میں دوبارہ عشرہ ذی الحجہ کی برکات پر آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں مطلب لاشعوری طور پر ہماری کنسنٹریشن 10 تاریخ پر آ گئی ہے، 9 دن ہم بالکل جو بھول گئے ہیں۔ یہ بتائیے گا ہمارے معاشرے میں ہم اپنے بچوں کے حوالے سے ان کی کیا تربیت کریں، 9 دن کے حوالے سے ان کو کیا لٹریٹ کریں؟ مطلب ہے بچوں کے معاملے میں اس وقت ایک بڑا المیہ ہو گیا کہ ہم بس اے لیول او لیول کی دوڑ لگ گئی، انجینئرنگ، میڈیکل سائنس، ٹھیک ہے شریعت نہیں روکتی دنیاوی عصری علوم سے، لیکن جو بنیادی کرنے والا کام ہے کہ ان کو ایک پریکٹسنگ مسلم بنانا، باعمل مسلمان بچہ یا بچی بنانا والدین اساتذہ کی اہم ذمہ داری ہے، بلکہ بنیادی ذمہ داری ہی یہ ہے، اس کو ہم نے اگنور کر دیا ہوا ہے۔ والدین یہ قربانی کا جانور اور یہ ساری چیزیں، روزہ، تکبیرات خود کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کو نہیں سکھاتے۔ ویری گڈ پوائنٹ۔ ہونا یہ چاہیے کہ بچوں کو جو ہے جب ہم کر رہے ہیں اونچی آواز سے خود پڑھنا شروع کر دیں تو ایک انڈائریکٹ وے میں بچے کو ہم ایک میسج دے رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اور جو سمجھدار بچے ہیں ان سے تو کہا بھی جا سکتا ہے کہ بیٹا ان دنوں میں یہ، تو بچوں کو تکبیرات، سب سے پہلے تکبیرات، یہ تو ویسے بھی آسان ہے، اور جب بچہ بولنا سیکھتا ہے اس وقت سے جو ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے ہم ان کو اچھے کلمات سکھائیں، کلمہ طیبہ، نماز ہیں جی، السلام علیکم، اور یہ الفاظ اس وقت سے الحمدللہ والدین سکھاتے ہیں۔ تو یہاں پر بچوں کو دوبارہ ہم ایک طرح سے یاد دہانی بھی کروائیں، اور یہ تکبیرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں یہ زبانی یاد کروا دیں، ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے یاد کروا دیں، ٹھیک ہو گیا، تاکہ چاند نظر آئے اور پھر گھر میں ایک ماحول بن جائے، بچوں کی زبان پر یہ الفاظ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچے بڑے ہیں 10 سال سے اوپر کے، اگر ان کو روزے کی بھی عادت ڈالی جائے، والدین خود روزہ رکھ رہے ہیں ان دنوں میں، ان سے بھی اگر ان کو بھی ترغیب دلائیں، قرآن پاک کی تلاوت، اسی طریقے سے دعوتی کام، رشتہ داروں کے ہاں لے جائیں ملوانے کے لیے کہ یہ کام کرنے والے ہیں صلہ رحمی کے۔ مزید یہ ہے کہ مساجد میں ویسے بھی لے کے جانا چاہیے، ان دونوں میں اور زیادہ لے جائیں۔ بچوں کے ہاتھ سے صدقہ خیرات کروانا، بچوں کے ہاتھ سے صدقہ خیرات کروانا یہ ایک بہت بڑا عمل ہوگا اگر ہم اس پر غور کریں کہ کسی کو بھی دینا ہے تو بچے کو کہا جائے کہ بیٹا یہ ذرا وہاں، تو اس سے یہ ہوگا کہ بچے کو اپنی اس جو ہے نا کم عمری میں ہی ایک میسج ملے گا کہ مجھے بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ وسائل دے تو یہ کام کرنا ہے، تو اس کی عادت بن جائے گی۔ مجھے اپنے والد رحمہ اللہ کی ایک بات بہت اچھی یاد ہے کہ مسجد سے نکل رہے تھے تو جو ہے نا میرا بیٹا وہ آگے بڑا جوتا، میں نے کہا نہیں بیٹا میں ٹھیک ہے پہنوں گا، تو والد صاحب وہاں تو خاموش رہے، لیکن جب گھر میں آگے جہاں کراچی آئے ہوئے تھے تو کہنے کہ یہ آپ نے جو بچے کو روکا ہے ٹھیک نہیں کیا، آپ لانے دیتے، بلکہ نیا لا رہا ہو تو خود آپ کہتے
ان کی تربیت کا یہ حصہ ہونا چاہیے اس کو کہ وہ آپ کے جوتے اٹھائیں، آپ کو لا کے دیں. اور یہ تو بہرحال مجھے بڑا ہوا کہ والد صاحب نے بہت زبردست مجھے نصیحت فرمائی ہے. تو یہ ہونا چاہیے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد پر یہی ان کا مستقبل ہے، اور اگر اس عمر میں ان پر توجہ دے لیں گے تو بڑھاپے میں جو ہم گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی اولاد سے، وہ پھر کم ہو جائیں گے. تو سامعین، سب سے اہم ترین بات جو مجھے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے اب لگی ہے والی، کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بھی میسیج دیا ہے یہ والدین کے لیے میسیج دیا ہے کہ آپ ان 10 دنوں کی مناسبت سے اپنے بچوں کو سب سے پہلے تکبیرات کی طرف لے کر آئیے. 10 دنوں سے پہلے ہی ان کو تکبیرات یاد کروائیے. تکبیرات بہت آسان ہیں، ایک جملہ ہے چھوٹا سا، وہ یاد کروایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بچوں کو روزے رکھوائے جائیں گے، اور بچوں کے ہاتھ سے صدقہ خیرات کروایا جائے گا، اور بچوں کے تلاوت کے جو ہے نا اوقات وہ معین کر دیے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، یہ تو بڑا زبردست پوائنٹ دیا بچوں کے حوالے سے آپ نے. ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے کا ایک اور بھی بڑا زبردست پاورفل رول پلے کرنے والا ایک جو سیکٹر ہے خواتین کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ مرد حضرات ناراض نہ ہو تو میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم مردوں کو ہدایت دے. جی ہم نے بعض جگہ پہ یہ چیز ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے، بعض جگہ پہ ہم بہت زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن رمضان میں بھی خود تراویح کے لیے اور اس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی خواتین کو وہ موقع نہیں دیتے. صحیح بات. افطاری سے پہلے بھی مطلب 10 ڈیمانڈز رکھی ہوتی ہیں کہ افطاری میں یہ ان کو ذکر اذکار تلاوت دعاؤں کے جو اوقات ہیں ان کو کچن میں جو ہے نا ہم نے محفوظ کر دیا ہے. تو یہ نہیں، یہاں خواتین کو بھی برابر، اور خیرکم لأہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، تو مجھے جنت چاہیے تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میری بیوی بھی جنت میں جائے، میں ان کو بھی اس راستے پر کروں، ان کے لیے آسان کروں. اور الحمدللہ بہت ساری خواتین ان کے اندر اویئرنیس ہے، وہ خود بہت نیک ہیں، اس طرف آنا چاہتی ہیں. بعض اوقات ہم مردوں کی سختی کی وجہ سے وہ جو نیکیاں وہ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں وہ نہیں کر پا رہی ہوتی. تو پہلے تو مرد حضرات یہ اس چیز کا، دوسری طرف یہ ان کا حق بھی ہے کہ آپ ان کو حق دیں، ان کو موقع دیں کہ وہ جو عبادات کرنا چاہ رہی ہیں وہ کریں. آپ تھوڑا سا سیکریفائی کریں، کچھ اپنے کام خود کر لیا کریں، خاص طور پہ ان دنوں میں یا رمضان میں، اور ان کو جو ہے نا نیکی کی طرف آنے دیں. اور اگر ان کی اپنی رغبت اس طرف نہیں ہے، رجحان نہیں ہے، تو مرد گارڈین ہے نا، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو اس کی ترغیب دلائے، کہ ان ایام کے فضائل بتائے، اور پھر یہ جو نیکیاں وہ خود کر رہے ہیں ان میں ان کو بھی شامل کریں، اور ان کو ساتھ ساتھ لے کے اکٹھے بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اکٹھے بیٹھ کے دو بچوں کو تکبیرات یاد کروائیں، اکٹھے، بلکہ اپنی مسز سے کہیں کہ یہ پیسے آپ صدقے کے طور پہ بچے کے ہاتھ سے بھجوائیں. ویری گڈ. گوشت تقسیم کرتے وقت جو ہے نا وہ ان کو ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دوست ہیں اور رشتہ دار ان سے، تو اگر ہم ایسا کر لیں کہ مطلب اپنی وائف سے کہیں کہ آپ کے جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کی لسٹ بنائیں پہلے جن کے یہاں گوشت جانا چاہیے، تو ان کا کتنا دل خوش ہوگا. ٹھیک ہو گیا کہ میرے ہسبینڈ میرے رشتہ داروں کا خیال کر رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ کے اپنے رشتہ دار تو ہیں ہی ہیں، اور پھر جو ہے انہی کے ہاتھ سے آپ گوشت بھجوائیں. ویسے زیادہ تر خواتین ہی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم یہ کر لیں نا کہ بھائی محترمہ آپ اپنے رشتہ داروں کی لسٹ بنائیں جہاں جہاں گوشت بھجوانا چاہتی ہیں آپ، تاکہ کوئی بندہ رہ نہ جائے. صحیح. یعنی میں یہ سمجھا ہوں کہ قربانی جو ہے ہماری ازدواجی زندگی کو بھی خوبصورت بنا رہی ہے. بالکل. اور صلہ رحمی والے بھی اس میں بہت سارے پہلو پائے جاتے ہیں. جی ہاں. آئی تھنک ڈاکٹر صاحب نے جتنی خوبصورتی سے خواتین کے حوالے سے جو باتیں بتا دی ہیں، میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، نہ میں کر سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک اور پہلو ہے جس پر بات کرنی ہم نے، گو کہ یہ موضوع عمومی طور پر ہمارے خطباء اور واعظین ممبر پر بات کرتے رہتے ہیں، سیرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس پر تو خیر ہم بات نہیں کریں گے، لیکن
یہ بات ضرور کرنے والی ہے. میں آپ سے بھی اس میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ یہ جو خانوادہ ہے ابراہیم علیہ السلام، ہاجر علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، کیا تھا یہ خانوادہ؟ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس خاندان کی کیا ادا پسند آئی کہ ان کی ایک ایک حرکت ہمارے لیے رول ماڈل بنا دی گئی؟ اس بارے میں آپ سے سننا چاہوں گا کچھ. جزاک اللہ خیر. قرآن پاک میں ہم دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جس نبی کی تعریف کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. بالکل ٹھیک. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو القاب اللہ نے استعمال کیے، امتن، کانتن، حنیف، ہیں جی، زبردست، بہترین. تو اب حنیف کے متعلق ایک مرتبہ بڑی پرانی بات ہے، میں کچھ ڈکشنریز میں نے دیکھی تھی تو یہ بات جو سمجھ میں آئی تھی وہ یہ کہ حنیف پرانی عربی زبان میں اس کو کہا جاتا تھا کہ جو شخص بالکل سٹریٹ سامنے دیکھے اور اپنی گردن رائٹ لیفٹ پھیرنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنی آنکھ کو بھی یوں رائٹ لیفٹ نہ کرے. اچھا، گڈ، کمپلیٹلی کنسنٹریشن ہے. جی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے رکھی اور ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گیا. ایسے ویسے کامیاب نہیں، وہ یہ ہمارے ہاں جو اس وقت گریڈ بن گئے ہیں اور A1 تک ہم تو پہنچے ہیں، A1 بھی چھوٹا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا جو معیار ہے وہ A1 بھی نہیں ہے، وہ بہت اوپر والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب ایسے نہیں دیا ہے. آپ دیکھیں نا، مطلب کہ نمرود کے ساتھ پہلے والد سے لے کر اور پھر ہر جگہ پہ ہم نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا اگر وہی دہرا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈیوائن لا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو آرڈر ہے، اس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی عملی زندگی، زبردست، بہترین پوائنٹ. اولاد بھی، رشتہ دار بھی، سب کچھ اس پر قربان. تو ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اس پر تھی اور اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور پھر یہ لقب جو دیا کہ ابراہیم صرف میری طرف دیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پھر نوازا کہ ان کے جو تھا کہ اب یہ ذبح کرنا، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سنت ہے ابھی کو ابراہیم، بالکل نہیں تو ہمیشہ کے لیے نام روشن کر. تو بات لمبی ہو رہی ہے. اگر پورے خانوادے پر بات کی جائے، پھر حضرت اسماعیل پر بات کی جائے، حضرت حجر علیہ السلام پر بات کی جائے تو بہت لمبی گفتگو چاہیے. لیکن بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام خود اور پھر انہوں نے جو کام کیا، انہوں نے اپنی فیملی بھی وہی بنائی. زبردست، یہ والا پوائنٹ جو سب سے بڑی ان کی کامیابی کہ وہ فیملی بھی اسی پر، اسی ٹریک پر، اسی معیار کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ اپنا قربان، اپنی گردن پیش کر دی. بالکل. ہاں جی. تو ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ تو بڑی رعایت کر دی ہے. صحیح بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کہتا کہ بھی آپ کو 4 بیٹے دیے، اب ایک جو ہے نا ذبح کرو، تو ہم میں سے کس کے اندر اتنا حوصلہ تھا؟ بہت بڑی بات ہے. بہت اللہ نے ہمیں کتنی بڑی آزمائش سے بچایا ہے. بہت بڑی بات. ہم سے تو اللہ نے جانور ذبح کروائے، وہاں کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ رعایت کی ہے. صحیح ہے. وہ تو بڑی آزمائشوں سے گزرے اور انہوں نے جو معیار، یہ مقام حاصل کیا آزمائشوں سے گزر کے کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بڑی سہولتیں رکھی ہیں. دیکھیں نا کتنی احادیث ہیں کہ جس نے یہ ذکر کر روزانہ صبح جیسے اس نے یہ پڑھ لیا 100 مرتبہ، تو ہاں جی یہ پڑھ لیا، رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی جو بات آتی ہے، اور کتنا یعنی اللہ نے کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے. انبیاء کرام تو بڑی آزمائشوں سے گزرے.
ہم تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہوگا. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پوری فیملی جو ہے وہ اس معیار کے وہ تھے کہ انہوں مخلص کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے انہوں نے کسی چیز کو آڑے نہیں آنے دیا، جس بنیاد پر اللہ نے پھر ان کو وہ عزت اور مقام عطا فرمایا اور ان کا رہتی دنیا تک نام روشن. سامعین، میں جو سمجھا ہوں نا ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے، ہمارے معاشرے کے ہر باپ کو ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. موحد، مخلص اور کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کی، جہاں اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز آئی ہے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر انہوں نے توحید کو اختیار کیا. ڈاکٹر صاحب اسی مناسبت سے حاجر علیہ السلام کا توکل، کیا کہیں گے آپ؟ یعنی وہ کیسے بیان کریں گے، مطلب لوگوں اپنے معاشرے کی ماؤں تک یہ میسج کیسے پہنچائیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا، تو میں اس توکل کے بارے میں اپنی معاشرے کی ماؤں کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ تو ایسی ایک یونیک سٹوری ہے نا، بالکل، کہ اور کمال ہے کہ انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم پر، اللہ کا آرڈر ہے، تو انہوں نے ذرا برابر بھی نہیں اس پر کوئی اپنا افسوس نہیں سوچا، بالکل نہیں. انہوں نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اتنا کانفیڈنس، یقین کی انتہا. جی یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو توکل کہیں، یقین کہیں، جی اللہ پر بھروسہ. جی اگر آج ہم بھی وہ دیکھیں، یہ جتنی بھی سٹوریز ہیں نا، ان کے پیچھے ایک مقصد ہے. بالکل صحیح، کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آج ہم بھی اپنے اندر اللہ پر وہ بھروسہ، وہ توکل پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی اپنے وعدے پورے کرے گا. بالکل صحیح. اللہ اپنا وعدہ نہ بھولتا ہے نہ توڑتا ہے. ہم اگر اس میرٹ پر آ جائیں تو بالکل صحیح بات، ہم اس میرٹ پر نہیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک باپ کا کرائیٹیریا بھی کلیئر کر دیا الحمدللہ، اور ایک ماں کا کرائیٹیریا بھی کلیئر کر دیا. ڈاکٹر صاحب بیٹے کے حوالے سے اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا کہ ابا جی جو دیکھا ہے کر گزریے، تو ایک بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے، ذرا اس بارے میں بھی. اسماعیل علیہ السلام نے جو کہا تھا نا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، میں اپنے معاشرے کے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. وہ کیا پیغام ہونا چاہیے؟ اس پر بھی بڑی تفصیل سے بات ہونی چاہیے، لیکن میں بالکل مختصر اختصار کے ساتھ اپنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے صرف یہ گلے کرتے ہو کہ جی وہ جی ہمیں بچپن میں وہ جی مقاری صاحب کے پاس نہیں بھیجا گیا، ہمیں جناب جنازے کی دعا نہیں یاد کروائی گئی، ہمیں یہ نہیں کیا. جب آپ ایڈلٹس ہو گئے، بالغ ہو گئے، بالکل، اور اس کے بعد میچور ہو گئے، اب آپ باقی تو ساری چیزیں سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ نے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے اپنے رشتے کے لیے بھی، معیار آپ نے ایک بنا لیا. ویری گڈ پوائنٹ. ہاں جی، ادھر آپ کو کیوں نہیں احساس کہ میری یہ ذمہ داریاں ہیں. صحیح. یہاں بھی تو لسٹ آپ کو بنا لینی چاہیے جب آپ میچور ہے تو. بالکل صحیح بات. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اولاد بلا شبہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کریں اور اس پر خصوصی توجہ دیں. سارے کام چھوڑ کے والدین اپنا جتنا کر سکے انہوں نے کیا. جب اولاد جوان ہو گئی تو دیکھیں نا، جب مکلف ہے نا، اس عمر کو پہنچ گیا تو اب اس کے بعد اس کی اپنی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک کہ اب وہ ڈھونڈے، تلاش کرے، ریسرچ کرے، پڑھے لکھے، علماء کرام کے پاس جائے، لوگوں سے پوچھے اس کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، والدین کے حوالے سے کیا بنتی ہیں، رشتہ داروں کے حوالے سے کیا بنتی ہیں، پڑوسیوں کے حوالے سے کیا بنتی ہیں. اور سب سے پہلے تو اس کو اپنے متعلق کہ مجھے کیا بننا ہے، میں کیوں آیا اس دنیا میں، کیا مقصد ہے میرا، اور اس کے بعد یہ چیزیں اس کو خود سیکھنی ہے. اگر والدین نے نہیں سکھائیں تو اب جب یہ خود بالغ ہو گیا تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اب یہ سیکھے. دیکھیں نا، وہ جو سیدھی سی بات ہے، ایک پرنسپل ہے، بچے ان سے تو سوال نہیں ہوگا، لیکن جو بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو ایک کافر کے گھر میں پیدا ہوا تھا لہٰذا میں میرا ادھر قبول کر لیا جائے اور مجھے
اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق کرے اور وہ حق سچ کو پہچانے اور اس کی طرف آئے. یہاں مسلمان بچوں کو کیا ہو گیا کہ باقی ساری چیزیں وہ سمجھتے ہیں اور اس کے لیے وہ بالکل پرو ایکٹیولی جی آگے بڑھ ہوتے ہیں. یہاں وہ کیوں نہیں وہ کرتے, اپنی ذمہ داریوں کا احساس ان کو کیوں نہیں ہوتا؟ اور ویسے میں ایک بات آپ سے کہوں کہ الحمدللہ اب ہماری یوتھ میں بڑی اویئرنیس آ رہی ہے. ویری گڈ. کچھ سوشل میڈیا پہ جیسے یہ نوجوان کام کر رہے ہیں, یہ ہمارے بچے کام ہاں جی, یہ ایسے پلیٹ فارم آئے, لوگوں نے کام کیے, بالکل صحیح, کچھ اسکالرز نے کام کیے, اور اس پر صاف ظاہر بچوں کا تو ایکسیس ہے, ہر وقت جیب میں موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, سب کچھ. تو بہت سارے بچے بچیاں جو ہے ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ دیکھیں اللہ نے ان کو, حالانکہ وہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں مگر اس بار تو بہت حد تک اویئرنیس آ رہی ہے الحمدللہ. لیکن بہرحال یہ والدین کی ذمہ داری ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا مگر پھر بھی چچا, ماموں, بڑا بھائی, بڑی بہن, خالہ, پھوپھی, دادا دادی, نانا نانی, جب موقع ملے ان بچوں سے ملاقات کا تو ضرور اپنا رول پلے کریں, ان کو نصیحت کریں کہ بیٹا اصل راستہ یہ ہے. ٹھیک, یعنی ہم اپنے معاشرے کے جو مسلمان ہیں ان کو یہ میسج دے سکتے ہیں کہ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی بطور بینگ اے فادر ہونے کے ناطے ابراہیم علیہ السلام ہونی چاہیے, بینگ اے مدر ہونے کے ناطے حاجر علیہ السلام, اور بینگ اے سن اور ڈاٹر اسماعیل علیہ السلام کو لیا جا سکتا ہے. جی آپ کہہ سکتے ہیں. ویسے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے لیے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کمپریہنسو لائف اور سیرت اپنی جو ہے نا وہ چھوڑ کے گئے. یہ ساری خوبیاں پچھلے انبیاء کرام کی اس میں موجود ہیں. لیکن چونکہ ہم عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور زیادہ تر انہی کا ذکر آ رہا ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے. ٹھیک, انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنایا, انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا رویہ رکھا, پھر ان کی اہلیہ نے اپنے شوہر فرما برداری اور اطاعت والا جو رویہ تھا, اور وہاں پر یہ بات بھی آئے گی کہ اللہ کا حکم, صبر اور توکل, اللہ کا حکم یعنی اپنے شوہر کے وہ احکام یا وہ رائے یا مشورے, اس دور میں حکم تو لفظ استعمال کرنا ہی شاید جرم ہو گیا, لیکن چلو رائے مشورہ تو کہہ سکتے ہیں, جو عین شریعت کے مطابق ہو اس پر وہ خوشی سے جو راضی بھی ہوں, اس کو قبول بھی کریں. خواتین کی یہ ذمہ داری بن گئی. بچے جو ہے وہ جو نیکی کا کام والدین کو کرتے ہوئے دیکھیں, اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. بہترین. ڈاکٹر صاحب میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف ہوں. مجھے عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے جو ایک دعوت اور تبلیغ والا ایک رویہ ہے, ایک تو ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے ممبر, مسجد کا ممبر. اب جس دور میں ہم لوگ موو کر رہے ہیں, سوشل میڈیا ایک بڑا پاورفل ٹول ہے, تو اس 10 دنوں کی مناسبت سے دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے اس 10 دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں ان کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ان 10 دنوں میں جمعے کتنے آئیں گے؟ ٹھیک ہے جی, ایک آدھ خطبہ, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, مسجدوں میں 5 وقت کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا بچے کیا بوڑھے بھی بالکل اس پہ, تو جتنے لوگ ہمارے جتنے ساتھی جو اس کو استعمال کر رہے ہیں ان سب سے آپ کی توسط سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان 10 دنوں میں اپنے واٹس ایپ پر, ٹھیک ہو گیا, اپنے اسٹیٹس پر, نمبر 2 اپنے یوٹیوب پر, ٹھیک ہے, اپنے انسٹاگرام پر, ٹھیک ہے, جو آپ کے جہاں فیس بک پر, کوشش کریں کہ یہ جو ہمیں تربیت دی گئی ہے ان 10 دنوں کے حوالے سے, ان چیزوں کو چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے آڈیو ویڈیو یا ٹیکسٹ ہی بالکل ٹھیک, آپ وہ جو ہے پھیلائیں, ایک بہت بڑی نیکی کمائیں گے.
کہ اگر ایک بندہ بھی آپ کی اس پوسٹ کو دیکھ کر عمل شروع کر دیتا ہے تو آپ کا تو اللہ کے بینک میں ایک سیونگ اکاؤنٹ کھل گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان 10 دنوں میں باقی ساری اپنی مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اگر اس طرف آ جائے، یہ اس مارکیٹنگ سے چھوٹی مارکیٹنگ نہیں ہے، اس سے کم درجے کا بزنس نہیں ہے، یہ بہت بڑا بزنس ہے۔ اگر ہم ان 10 دنوں میں یہ کر لیں کہ ان نیکیوں کی طرف لوگوں کو راغب کرنے میں اپنی جو ہے نا یہ وسائل استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا کمپنسیٹ کرے گا کہ وہ بزنس وہ بھی ملے گا اور یہ تو انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا۔ میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے یہ سمجھا ہوں کہ میرے نوجوان ساتھی جو بطور خاص سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تکبیرات یا خیر کے جتنے بھی کام ہیں ان کے حوالے سے تصویری پیغامات، چھوٹے کلپس، ویڈیوز چھوٹی چھوٹی، علماء کے جو لیکچرز ہیں، یہ تمام کے تمام ان 9-10 دنوں میں کثرت کے ساتھ آپ کیجیے تاکہ دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے عشرہ ذو الحجہ کا بہت زبردست اور مؤثر بیانیہ سامنے آ سکے۔ ڈاکٹر صاحب جزاکم اللہ خیر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کے اختتام پر میں چاہوں گا کہ ہمارے ابھی ہم نوجوانوں پر بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھی ہیں حافظ دانیال ہیں، حافظ عثمان اور پیچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں کے لیے آپ کچھ، میں چاہوں گا کہ کچھ ورڈنگ آپ کی طرف سے ہونی چاہیے، موٹیویشن ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر جی، میں سچی بات یہ ہے کہ ان بچوں کی یہ جو ایفرٹ ہے نا یہ بڑا انسپائرنگ کیس ہے، تو ورنہ ایسے نوجوان بھی جو اوٹ پٹانگ چیزوں میں بھٹک رہے ہیں بہت زبردست، بالکل، اور اللہ نے ان کو اس پر لگا دیا، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے لیے یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، بالکل، لا شک کافی، یہ اللہ جس کو چاہے نیکی پر لگا دے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا۔ اس کے بعد جو اگلا کرنے والا کام ہے کہ اس پر استقامت دکھائیں، بالکل، کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ اس پر لگا دیا، اس اچھے راستے پر نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں، تو اب ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ جو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ایک مرتبہ اس پر آ کے پھر پیچھے ہٹنا، بالکل صحیح۔ تو میں عرض کروں گا ان نوجوانوں سے اپریسیشن کے بعد کہ پہلے تو آپ کو مبارک کہ آپ نے الحمدللہ ایک بڑا اچھا راستہ اختیار کیا، نیکی کا ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور اس میں کیپ اٹ اپ والے الفاظ دنیا دار جو لوگ کہتے ہیں، تو اللہم زد فزد اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی یہ کوشش کاوش قبول فرمائے اور مزید اس میں عزت ترقی عطا فرمائے، اور اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے دور فرما دے اور آسانیاں پیدا کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ میں اپنے سامعین سے اجازت چاہوں گا۔ ہماری اس پوڈ کاسٹ میں سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اپنے نوجوان ساتھیوں کا شکریہ ادا کروں گا، یوتھ فلکس کے حوالے سے حافظ دانیال، حافظ عثمان، حافظ عبدالحسیب، جن کے تشجیع پر اور جن کی تجویز پر آج ہم آپ کے سامنے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔